بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فتنۃ السراء، خوشحالی کے فتنے کا، کہ امت مسلمہ میں خوشحالی، مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی، اس کا فتنہ آئے گا۔ ہر طرح کی جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی سے بڑی جو دہاتے ہیں، قیمتی سے قیمتی، وہ اس طرف تو ہے، کوسٹ یعنی ساحل جو ہے وہ پہلے ہی ان کے پاس تھے، اور ساری دنیا کی تجارتی شاہراہیں ان کے پاس تھی۔ اب یہ امت مسلمہ جو ہے اس کے اوپر ساری دنیا کے کفار ٹوٹ پڑے اور یہ مصیبت آ گئی۔ بعض اوقات جو ہے وہ نظریات کی بھی جنگ رہی ہے، جیسے کہ شیعہ جو تھے ان کا ایک گروہ نصیریہ، وہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہتا ہے، ان کا نعرہ ہے علی اللہ، علی اللہ۔ تو یہ نعرہ ہے، یہ نصیری جو تھے یہ اس وقت قابض تھے، بشار الاسد نصیری فرقے کا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم اکرم العرب فرسا واجمده سلاحا یؤید اللہ بهم الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ محترم حضرات، ہمارے گرد گرد جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، آنکھ کھولا ہے، اس وقت سے مختلف قسم کے واقعات جو اکثر امت مسلمہ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے ہیں، پیش آ رہے ہیں، اور ان سے مسلمانوں کا ہر گروہ وہ نجات پانا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ کوئی حالات میں ایسی مثبت تبدیلی آئے جو امت مسلمہ کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہو۔ اس لیے جب بھی کہیں پر کوئی تبدیلی ذرا سی بھی محسوس ہوتی ہے، ساری امت اس کی خوشیاں منانے لگتی ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں جو پیش آتے ہیں، ان کے اوپر صبر کرنا اور تھوڑا سا انتظار کرنا یہ زیادہ درست رویہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک دم سے جو ہے وہ فتوے دینا اور ایک دم سے کسی واقعے کے بارے میں حکم لگا دینا، یہ کوئی عقل مندی کا طرز عمل نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس حوالے سے کہ امت مسلمہ کو دجال کی آمد سے پہلے پہلے کیا حالات پیش آئیں گے، وہ آپ کو اس معاملے میں بہت رہنمائی دے گی۔ بڑی اہم حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی فرماتے کہ کنا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ذات یومن ایک دن، فذکر الفتن، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا، وہ فتنے جو امت مسلمہ کے لیے آزمائش ثابت ہوں گی۔ فاکثر ذکرہا، تو آپ ان کا بہت زیادہ ذکر کرنے لگے، بہت سے فتنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یعنی یہ کہ اپنے دور سے لے کے اور قیامت تک آنے والے حالات کا آپ مسلسل ذکر فرماتے رہے۔ یہ ذکر اللہ کی وحی کے ماتحت ہوگا۔ تو حتی ذکر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فتنۃ الاحلاس، احلاس کے فتنے کا۔ تو قال قائل منہم، ایک شخص ان میں سے کہنے لگا، وما فتنۃ الاحلاس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ قال حرب و حرب، فرمایا فرار اور جنگیں،
یہ جو ہے یہ فتنۃ الاحلاس۔ ثم ذکر، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فتنۃ السراء، خوشحالی کے فتنے کا، کہ امت مسلمہ میں خوشحالی، مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی، اس کا فتنہ آئے گا۔ ثم فتنۃ السراء دخلہ تحت قدم رجل من اہل بیتی یزعم انہ منی ولیس منی وانما اولیائی المتقون۔ فرمایا کہ وہ جو خوشحالی کا فتنہ ہوگا، اس کا دھواں جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے پاؤں کے نیچے سے نکلے گا، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ مجھ میں سے ہے، یعنی ظاہر اہل بیت میں سے ہے تو سید ہونے کے ناطے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور وارث قرار دیتا ہوگا۔ ولیس منی، فرمایا نہیں، لیکن وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ وانما اولیائی المتقون، بلکہ میرے جو اولیاء ہیں، جو میرے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، جو ان کو میں اپنا اہل بیت مانتا ہوں، وہ متقی لوگ، جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ حتی یصطلح الناس علی رجل کورق علی ظلع، یہاں تک کہ وہ جو فتنہ ہے وہ جا کر ایک ایسے شخص کے اوپر ٹھہر جائے گا کہ جس کی مثال پسلیوں کے اوپر جمے ہوئے کولہ جیسی ہو، سرین جیسی ہو۔ علی رجل کورق علی ظلع۔ ثم فتنۃ الدہماء، پھر جب اس کے بعد وہ وقت جو ہے نا گزر جائے گا فتنۃ السراء کا، اور لوگ ایک ایسے شخص کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ جس آدمی کی مثال پسلیوں کے اوپر جمے ہوئے کولہ جیسی ہو، تو پھر جو ہے وہ ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کو کہتے ہیں فتنۃ الدہماء۔ دہماء جو ہے یہ آفت کو کہتے ہیں، مصیبت کو کہتے ہیں۔ فرمایا پھر امت مسلمہ پر آفت آ جائے گی، ایک آفت، ایک مصیبت امت پر ٹوٹ پڑے گی۔ قرآن کتابوں میں اس کو بڑی مصیبت کے دن کہا گیا۔ لا تدع ھذا الامہ الا لطمته لطمہ، فرمایا کہ کوئی شخص اس امت میں سے ایسا باقی نہیں بچے گا، لا تدع احد من هذه الامہ الا لطمته لطمہ، فرمایا کہ جس کو وہ فتنہ، وہ آفت، وہ مصیبت ایک تھپڑ نہ مارے، ہر آدمی کو اس کا غضب بھی پہنچے گا، ہر قوم کو اس کا نقصان ہوگا۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، فرمایا کہ جب لوگ یہ فتنہ جو ہے اس میں گرفتار ہو جائیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ صبح کو وہ مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ حتی یصیر الناس الی فسطاطین، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر منافقت نام کی کوئی شے نہیں، ہلکا سا شائبہ بھی منافقت کا ان میں نہیں ہوگا۔ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور ایک فسطاط جو ہے ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک لشکر ایسا ہوگا کہ جس کے اندر نفاق ہی ہوگا، اس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہوگی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ ذَاكُمْ، پھر جب تمہارا یہ حال ہو جائے، فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، تو پھر تم انتظار کرنا کہ اب اسی مرحلے پر یا اس سے اگلے مرحلے پر دجال نے برآمد ہو رہا ہے، دجال آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذرا سا غور سے پڑھے تو سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ ذِكْرَهَا، آپ نے ذکر کیا فتنوں کا، اور فتنوں کے ذکر میں آپ بہت دور تک نکل گئے، بہت کثرت سے آپ نے ان کا ذکر کیا۔ یعنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور سے لے کے اور آخری دور تک کے فتنوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ دجال کا فتنہ اس امت کے اندر سب سے آخر میں آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سی حدیثوں سے یہ بات میں پتہ چلتی ہے کہ سب سے آخری فتنہ جو اس امت کے اوپر آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، جس میں ایمان کا بچانا امت کے لیے مشکل ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑیں گے۔ تو دجال سے پہلے کے جو ہے نا وہ تین حالات آپ نے بیان فرمائے، وہ گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا حال، اس میں ابھی ہم گرفتار ہیں کیونکہ ہمارے پاس دجال کا فتنہ ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذکر فرمایا فتنۃ الاحلاس، حرب و حرب۔ محمد علی البانوی نام کا ایک شخص تھا جو کہ مصر کا گورنر تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ نجد کے اندر جو ایک نئی سلطنت بن رہی ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ساتھیوں کی، اس کے اوپر حملہ کر کے اس سلطنت کو ختم کر دو، کیونکہ وہ خلیفہ کی اطاعت نہیں کر رہے، خلیفہ کی بیعت نہیں کر رہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے محمد علی البانوی نے حملہ کیا اور جو 1786 میں جو بنی تھی سلطنت وہابیوں کی، اس کو تباہ کر دیا، اور اس کو تباہ کر کے اور وہ واپس لوٹ گیا، اور عرب کے اندر کوئی حکومت ہی باقی نہیں رہی۔ تو سارے قبائل جو تھے وہ چلے گئے پسماندگی میں، انہوں نے حاجیوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں حج کرنا جو ہے یہ ایک جہاد کرنے سے بڑا کام بن گیا۔ یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو بڑے کارنامے کیے، ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے رہنے والوں کو حج کرایا۔ تو یہ ہندوستان کے رہنے والوں کو حج کرانا آج کے آدمی کو تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے، لیکن اس زمانے میں ہندوستان سے جہاز لے کر اور عرب جانا، اور پھر عرب کے اندر پہنچ کر اور وہاں پر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ تک پہنچنا اور وہاں حج اور عمرہ کرنا اور دیگر اعمال اور مدینہ طیبہ حرمین شریفین کی زیارتیں کرنا، یہ جان پر کھیلنے کے مترادف تھا۔ تو وہ دور تھا جس کے اندر ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور اس قبیلے کا آج حملہ اس کے اوپر، اس کا آج حملہ ہے، آج رات کو دوسرے قبیلے کے اوپر خوب قتل و غارت گری چل رہی تھی۔ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ فتنۃ الاحلاس ہے۔ احلاس کہتے ہیں چٹائی کو۔ چٹائی کے اندر جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تانا ہوتا ہے جس کے اندر ایک طرف سے جاتا ہے، دوسری طرف سے بانا ہوتا ہے جو اس کو بنتا رہتا ہے۔ تو یہ تانا بانا جو ہے یہ دو چیزوں سے بنا گیا۔ ایک چیز جو ہے اس میں سے وہ ہے حربن، یعنی کہ بھاگنا، فرار ہونا، اور دوسرے ہے حربن یعنی جنگ لڑنا۔ جب کسی کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو اس کے پاس دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو وہ جنگ سے بھاگ جائے میدان جنگ سے، اور یا پھر جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے، ڈٹ کر جنگ لڑنا شروع کر دی۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ پیش آ رہا تھا عرب کے اندر 1786 سے لے کے 1926 تک، یہ 150 سال لمبا فتنہ ہے جس کو فتنۃ الاحلاس کہتے ہیں۔ اس کے اندر عربوں میں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ آور رہتا تھا۔ اسی زمانے میں آل رشید کے حملے سے جو ہے نا یہ درعیہ اور اویانیہ میں رہتے تھے، آباد تھے، جب اس جگہ کا نام آج کل ریاض ہے، تو اس جگہ سے یہ لوگ بھاگ کر اور کویت والوں کے پاس جا کر پناہ گزین ہوئے تھے نا۔ تو یہ کویت والے جو تھے یہ ان کے آل سبا جو تھے یہ ان کے محسن بھی تھے، اس لیے کویت کے معاملے میں انہوں نے خصوصی کردار بھی ادا کیا تھا آل سعود نے۔ تو یہ زمانہ جو ہے 150 سال تک چلتا رہا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم فتنۃ السراء، پھر خوشحالی کا فتنہ جو ہے نا وہ شروع ہوگا۔ تو خوشحالی کا فتنہ جو ہے وہ کب شروع ہوا عرب کے اندر؟ 1908 میں موصل کے اندر جو ہے نا کرک کا علاقہ، موصل کا علاقہ، وہاں تیل نکلا۔ جب وہاں پر تیل نکلا تو اس علاقے کے لوگ جو تھے ان کے اندر خوشحالی آنا شروع ہوئی، اور یہ طے ہو گیا کہ عرب کی مختلف جو جگہ ہیں جہاں پر تیل موجود ہے، تو مختلف جو برطانوی اور فرانسیسی کمپنیاں تھیں وہ تیل کے حصول کے لیے عرب کی طرف آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر مختلف قبائل کا قبضہ ہے، تو ہر قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا، جیسے آپ سوئی گیس کو یہاں تک لانے کے لیے وہاں کے سرداروں کو جو ہے نا وہ تاوان دیتے رہے نا ان کو، اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو ہے نا ان کو بھی بہت بڑے بڑے تاوان دے کر اور امریکی اور برطانوی جو کمپنیاں تھیں انہوں نے تیل حاصل کیا۔ اب یہ جو تیل کا فتنہ ہے، یہ فتنہ جب پیدا ہوا تو یعنی خوشحالی کا فتنہ اس کو قرار دیا، اس لیے کہ اس کے پیدا ہوتے ہی جو مال تھا اس کے اوپر اس وقت خلافت قائم تھی۔ تو 1908 میں تو لوگوں نے جو ہے نا وہ زیادہ پیسہ ترکوں کی طرف جاتے دیکھا کہ خلیفہ صاحب کو زیادہ مل رہا ہے اور ہمیں کم مل رہا ہے۔ تو جو بنو ہاشم کا ایک فرزند تھا جس کا نام تھا جو ہے نا وہ حسین، اور وہ مکہ کا والی تھا اس وقت، تو اس نے جو ہے نا وہ یہ فکرہ کھڑا کر دیا کہ خلیفہ جو ہے وہ عرب کو لوٹ رہا ہے، خلیفہ نے عرب کو پسماندہ رکھا ہوا ہے، مال عرب کا ہے اور جا رہا ہے وہ خلیفہ کے پاس۔ تو عرب قوم پرستی کا ایک فتنہ شروع ہو گیا۔
اور وہ قوم پرستی کا جو فتنہ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ شریف حسین والی مکہ نے، شریف کہتے ہیں جو ہے نا وہ گورنر کو، تو گورنر جو تھا حسین والی مکہ، اس نے جو ہے نا وہ اس فتنے کا آغاز کیا، اور اب اس نے اور اس کے بیٹوں نے پورے عرب کے اندر مہم چلائی قوم پرستی کی، اور پھر برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اس بات کا کہ برطانیہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا، یہ لوگ جو ہے نا وہ خلافت کو ختم کرنے میں برطانیہ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد شریف حسین کو جو ہے نا وہ خلیفہ بنا دیا جائے گا، اردن جو ہے وہ اس کے ایک بیٹے عبداللہ کو دے دیں گے، اور عراق فیصل کو دے دیں گے، اور شام پورا دینا تھا عبداللہ کو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ علی جو ہے اس کو حجاز کا گورنر بنا دیں گے، اور 4-5 علاقے جو ہے نا وہ جب تسلیم کر لیں گے اس کی خلافت کو، ساری امت بھی کر لے گی۔ برطانیہ تو 2-3 چالیں اکٹھی چلتا ہے نا ایک وقت میں، ان کو اس نے یہ بات دکھا کر راستہ اور خلیفہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ پھر ادھر والوں سے جو نجد میں رہتے تھے ان سے یہ معاملہ طے کر لیا اس نے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ ایسا کریں کہ ہم لوگ آپ کو موقع دیں گے، آپ شریف حسین سے یہ حجاز چھین لیں اور نجد اور حجاز کے اوپر اور تہامہ پر مشتمل ایک بڑی سلطنت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ان کو یہ راستہ دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پر جو فتنہ برپا ہوا، خوشحالی تو بڑھتی چلی گئی، لیکن نتیجے میں پھر جو ہے نا وہ آپس میں عربوں کے درمیان قتل و غارت گری بھی بڑھتی چلے گی۔ یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فتنۃ السرا، خوشحالی کا فتنہ۔ لمبی تفصیلات ہیں، مختصر سے خطبے میں تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو یہ خوشحالی کا جو فتنہ تھا اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم یصطلح الناس علی رجل کبرق علی سائل، پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے ایک ایسے شخص پر اتفاق کرنے کے لیے جس کی مثال پسلیوں کے اوپر جمے ہوئے کولے جیسی ہو۔ اب جب آپ کو یہ مثال سنتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ اکھاڑے سے آگے باہر، مسلمانوں نے اکھاڑے بند کر دیے نا، اب تو بچوں کے پاس موبائل ہے۔ اکھاڑا جو ہے نا جس نے لڑا ہے وہ جانتا ہے کہ جب ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو گرا کے چت کرتا ہے، دونوں شانے لگانے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کے سینے کے اوپر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے اپنے کولے جو ہے نا اس کے اوپر دباتا، اپنے سرین سے اس کو زور دیتا ہے تاکہ یہ آدمی جو ہے نا اٹھ نہ سکے میرے نیچے سے۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہوگی کہ پورے عرب کو اس نے اس جبر اور تشدد کے ساتھ دبایا ہوا ہوگا کہ اس کے نیچے سے کوئی اٹھ نہیں سکے گا۔ یہ عبدالعزیز جو تھا، کنگ عبدالعزیز، اس کی سلطنت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی سلطنت ایسی جبر کی ہوگی، شدید، یعنی کہ اس کے نیچے سے کوئی نکل نہیں سکے گا۔ تو یہ دوسرا فتنہ ہے۔ اس فتنے کا اختتام جو ہے فتنۃ السرا کا، وہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک سلطنت جم گئی سعودی عرب کے اندر۔ اب تیسرا فتنہ شروع ہو گیا۔ تیسرا فتنہ کیا؟ فرمایا کہ ثم فتنۃ الوہبہ، پھر امت پر ایک آفت آ جائے گی۔ آفت کیا آئے گی؟ ایک طرف امت کے بارے میں یہ پتہ چلتا جائے گا کہ گیس ادھر ہے، تیل ادھر ہے، معدنیات ادھر ہے، ہر طرح کی جو ہے نا وہ دنیا کی بڑی سے بڑی جو دھاتیں ہیں، قیمتی سے قیمتی، وہ اس طرف کو ہے۔ کوسٹ یعنی ساحل جو ہے وہ پہلے ہی ان کے پاس تھے، اور ساری دنیا کی تجارتی شاہراہیں ان کے پاس تھی۔ اب یہ امت مسلمہ جو ہے اس کے اوپر ساری دنیا کے کفار ٹوٹ پڑے، اور یہ مصیبت آ گئی۔ جنگ عظیم کے بعد تو امت کے پاس 3 ملک رہ گئے فقط۔ ایک رہ گیا افغانستان، وہ بفر اسٹیٹ کی حیثیت سے برطانیہ اور روس کے درمیان باقی رہا، ورنہ حقیقت میں تو وہ اپنی سلامتی اور اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ تو ان دونوں کے معاہدے کی مرہون منت تھی افغانستان کی آزادی۔ دوسرا تھا سعودی عرب، کیونکہ وہ نجد اور حجاز کے علاقے کے اندر سلطنت قائم ہو گئی۔ تیسرا جو ہے وہ ترکی تھا۔ باقی سارے ممالک جو ہے ان کے اندر غلامی آ گئی۔ امت مسلمہ کے اوپر غلامی کی ایک شکل تو یہ آئی کہ ساری امت ہی غلام ہو گئی۔ 37 ملک خلافت سے نکلے تھے، 37 غلام ہو گئے۔ ہندوستان تو پہلے غلام تھا۔ یہ بہت بڑی ایک امت پر آفت آئی، اور اس آفت نے امت کی کسی بھی گروہ کو جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں۔ یہ آفت بڑھتی چلی گئی، اور اس آفت میں اضافہ اس وقت ہوا کہ جب جو ہے نا انہوں نے جو برطانیہ اور فرانس اور امریکہ اور رشیا وغیرہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب ہم جو ہے نا وہ اپنی فزیکل پریزنس، اپنی جسمانی موجودگی یہاں قائم نہیں رکھ سکتے ان ملکوں کے اندر، تحریکیں طاقتور ہو گئی، وہ یہاں سے نکل گئے، اپنے لوگوں کے حوالے کر دی۔ وہ پراکسی وار جو ہے اس کو آپ نے سنا ہے کہ پراکسی وار ہوتی ہے، یہاں یہ جو ہے نا یہ ریموٹ کنٹرول جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے یہاں حکومتیں چلتی ہیں۔ تو یہ حکومتیں ساری جتنی بھی تھیں یہ ان کی مقرر کی ہوئی تھیں، اور ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ عوام ان کو کہیں اکھاڑ کر پھینک نہ دیں،
لہٰذا یہ ساری حکومتیں جو ہیں یہ اپنے عوام پر ان سے بڑھ کر ظلم اور ستم کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے اس کے اوپر آخری زمانے کے اندر جو ہے نا وہ بڑے ہی تکالیف اور مسائل آئیں گے من سلطانہم، ان کی اپنی ہی حکومتوں کی طرف سے ان کے اوپر مصیبتیں توڑی جا رہی ہیں۔ تو یہ فتنۃ الدہمہ ہے، جو کہ فتنۃ الدہمہ جو ہے یہ دجال کی آمد سے قبل کا فتنہ ہے، اور اس فتنے کے اندر جو ہے نا ابھی اختتام تو نہیں ہوا اس کا۔ امت مسلمہ کے اوپر زیادہ تر انہی حکمرانوں کی حکومت قائم ہے کہ جن کو آشیرواد جو ہے یا امریکہ کی ہوتی ہے یا روس کی ہوتی ہے یا برطانیہ کی ہوتی ہے یا فرانس کی ہوتی ہے۔ اب چین بھی اس میں گھسنا شروع ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کافروں سے بڑا کافر ہے۔ وہ تو انفرادی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ مذہب کو آپ کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، مسجد کر لیں، آپ نکاح طلاق اپنی مرضی سے کر لیں، وہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو اب وہ جو چائنا جو کھڑا ہو رہا ہے اس کا کفر اس سے بڑا شدید تر ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر اب کہیں کہیں سے خوشخبری آتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، خوشخبری آتی ہے کہ بہت حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں۔ یہ اتنی جلدی نہیں ہوں گے حالات اچھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام کیے بغیر مانے گا نہیں۔ اللہ کا نور جو ہے وہ ساری زمین پر پھیلے گا، اسلام سب زمین پر غالب آئے گا، لیکن ابھی جو ہے وقت جو چل رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس فتنۃ الدہمہ میں چونکہ فزیکلی آپ اپنے آپ کو آزاد دیکھتے ہیں، تو جو مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا جنگ چل رہی ہے اب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف امت میں کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے یہ سختی پیدا کرتا ہے دو جانبین کے اندر۔ ابھی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ شکلوں سے نفرت کرنے لگے، یہ معاملات ایمان کی بنیاد پر چلنے لگیں گے۔ ایمان کی بنیاد پر امت مسلمہ تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب فتنۃ الدہمہ آئے گا تو لا تدعوا احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه، یہ جو ہے نا ہر ایک کو جو ہے نا وہ ایک تھپڑ مارے گا اس امت میں سے ہر ایک شخص کو۔ اور فیضا قیلا قضت تمادت، جب یہ کہا جائے گا کہ یہ تو بس اب ختم ہونے والا ہے تو یہ اور لمبا ہو جائے گا، یعنی لمبا ہو جائے گا سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہ جو ان کی قوتیں تھیں سپر پاورز کی یہ ختم ہونے لگی ہیں، لیکن وہ ریوائیو کر جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کر جاتے ہیں، ایک صدی کے اندر 3-4 دفعہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ابھی امت تقسیم نہیں، امت مسلمہ کی بھرپور تقسیم کیسی ہوگی اس کو آپ سمجھیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ابھی ہم لوگوں جس میں سے گزر رہے ہیں، جس دور میں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حتیٰ یسیر الناس الی فساقین، اب مسلمان رات کو مسلمان تھا صبح کو کافر ہو گیا، صبح کو مسلمان تھا رات کو کافر ہو گیا، امت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو حتیٰ یسیر الناس الی فساقین، فساق کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو بھی سمجھیں تاکہ حدیث کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے۔ فساق کہتے ہیں اس لشکر کو، اس پڑاؤ کو جو دوسرے لشکر کے مقابلے میں ڈالا جائے، یعنی پہلے جو ہے نا وہ جنگیں اس طرح ہوتی تھی نا کہ ایک جگہ فوج بیٹھ گئی ہے، اپنا پڑاؤ ڈال دیا اس نے، دوسری جو فوج آئی اس کے مقابلے پر اس نے پڑاؤ ڈالا، درمیان میں ایک میدان چھوڑ دیا، اس کے اندر وہ پھر جنگ لڑتے تھے۔ تو فسطاط یہ دو جنگی پڑاؤ ہیں، فرمایا کہ یہ دو جنگی لشکر ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ و فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، یہ تقسیم ہے جو کہ ابھی گہری ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کے اندر سے نفاق نکل جائے گا اور نفاق اور منافقت والوں کے اندر سے ایمان نکل جائے گا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی اور امت دو متحارب لشکروں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی تب دجال آئے گا۔ اب آتے ہیں شام کی طرف، یہ ساری بات آپ کو میں نے پورا اس منظر جو چل رہا ہے نا اس کے اندر ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے سمجھائی۔ اب اگلی بات کی طرف آئے، اور وہ یہ ہے کہ شام کے اندر پہلے تو وہ ملاحم ہوئے جو جنگیں چل رہی ہیں، ایک جنگ شام کے اندر شروع ہوئی بشار الاسد کے خلاف، اور وہ جنگ جو ہے وہ الاخوان المسلمون نے شروع کی تھی اور جبہۃ النصرہ انہوں نے اپنا نام رکھا۔ اس کے بعد اس جنگ کے اندر داعش جو تھے، دولت اسلامیہ عراق و شام، یہ شامل ہوئے دوسری طرف سے، یعنی یہ عراق سے شام کے اندر داخل ہوئے، ادھر شام میں بشار الاسد کے خلاف الاخوان نے جہاد شروع کیا۔
وہ جو ہے دو گروہ مسلمانوں کے سنیوں کے تھے جو کہ باس پارٹی کے خلاف کھڑے ہوئے. باس پارٹی وہ پارٹی ہے عربوں کی جو آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 1941 میں مائیکل افلاک نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کے اندر عرب قومیت اور سوشلزم اور سیکولرزم یہ تین نعرے لگائے گئے. نیشنلزم، عرب ایک قوم ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو. دوسری بات یہ کہ سیکولرزم، ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہودیت سے، عیسائیت سے، مذہب سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ معاشی نظام بہترین وہ ہے کہ جو سوشلزم پیش کرتا ہے، سوشلسٹ نظام. تو یہ تین چیزیں جو ہے مائیکل افلاک نے بنائی. اس میں باس پارٹی بنائی لبنان کے اندر سے. یہ شروع ہوئی باس پارٹی، پھر اس باس پارٹی کی حکومت مصر میں بھی قائم ہوئی اور فوج کے ذریعے سے ہوئی، پھر شام میں بھی قائم ہوئی، فوج کے ذریعے سے ہوئی، عراق کے اندر بھی قائم ہوئی، فوج کے ذریعے سے ہوئی. دنیا میں کفار نے جہاں بھی اپنے مقاصد کو پورا کیا نا مسلمان امت کے اندر، تو انہوں نے فوج کو اپنا اعلی کار بنایا. فوج جو ہے نا وہ اس کے اندر سے جرنیل وہ خرید لیتے ہیں. باقی فوج جو ہوتی ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی اوپر والے کے حکم کے بارے میں آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں دے رہا، آپ نے اس پر عمل کرنا. تو لہٰذا وہ ایک ایسی جگہ وہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر جا کر ان سے اگر جنرل کہے کہ کفر کر دو تو وہ کفر کر دے گا، وہ کہے کہ خانہ کعبہ پر گولی چلا دو تو وہ چلا دے گا، وہ کہے کہ امام مسجد کو قتل کر دو تو وہ کر دے. اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کیا جو کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. تو لہٰذا ساری دنیا کے کفار نے جو ہے نا وہ فوج کو خریدا. برطانیہ ہندوستان میں آیا تھا، اس نے جو سپہ سالار تھا نا، وزیر اعظم بھی تھا، سپہ سالار بھی تھا، میر جعفر، اس کو خریدا. جو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو تاریخ کا پتہ پھر کیا نتیجہ اس نے نکالا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ رشیا نے بھی جہاں جہاں انویڈ کیا ہے، پہلے وہاں کے جرنیلوں کو خرید کے وہاں پر انقلاب برپا کیا ہے. امریکہ نے بھی یہی کام کیا ہے. تو اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ باس پارٹی کھڑی ہو گئی سارے ممالک کے اندر. یمن میں بھی اس کی حکومت قائم کرنے کی جمال عبد الناصر کوششیں کرتا رہا. تو یہ سارے لوگ جو تھے، یہ باس پارٹی والے، ان کے خلاف اسلام کا ذہن رکھنے والی اسلامی تحریکیں متحرک تھیں. انہوں نے ابھی تک ان کا کہیں تختہ نہیں پلٹا تھا. پہلی دفعہ شام کے اندر باس پارٹی کے خلاف تختہ پلٹ دیا جو ہے نا وہ الاخوان المسلمون سے نکلے ہوئے ایک نوجوان نے، احمد الشاعری جو ہے، ابو محمد الجولانی، اس نے تختہ پلٹا ہے. پہلے یہ حلب کے اندر اس نے حکومت حاصل کی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر حلب سے یہ لوگ آگے چلے ہیں. اب وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ بعد میں سامنے آئے گا. رشیا وہاں موجود، اس کی فوجیں موجود، امریکہ وہاں موجود، اس کی فوجیں موجود، ایران وہاں موجود، اس کی 7 لاکھ کے قریب ٹرینڈ رضاکار وہاں پر موجود. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی بھی ممالک کا کچھ نہ کچھ وہاں پر اثر تھا. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اللہ ہی کی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کہ یہ جب چلے حلب سے نکلے اور انہوں نے جو ہے نا وہ فتوحات کو شروع کی، حمص کے اوپر، حما کے اوپر آگے آتے چلے، تو اچانک انہوں نے دمشق بھی فتح کر لیا 15 دنوں کے اندر. یہ چیز جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے ہے، جہاں اطمینان کا سبب بنی ہے، خوشی کا سبب بنی ہے، وہاں اس چیز سے شک و شبہات بھی پیدا ہو گئے کہ یہ سارے جو ہے نا جتنے بھی اس کے اندر جتنے ایکٹرز تھے وہ سب جو ہے نا وہ باہر نکل گئے. سارے جو ہے نا انہوں نے اپنا اپنا رول پلے کرنا چھوڑ دیا اور باہر آ کر جو ہے نا وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو بشار بھی بھاگ گیا. تو وہاں پر جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بارے میں میری اپنی ایک انالیسز ہے، تجزیہ ہے، وہ یہ ہے ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس واقعے کا ظہور ہو، کیونکہ اللہ جب کرتا ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ اچانک خدا ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ایک طرف کر کے اور بیچ میں سے راستہ نکال دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور ہے نا، فسطاط ایمان اللہ نفاق فیہ و فسطاط نفاق اللہ ایمان فیہ، مسلمان امت کے 2 گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک میں نفاق ہوگا، ایک میں ایمان ہوگا. تو یہ ظاہر جنگیں چل رہی ہیں. اب یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، ان جنگوں کو ملاحم کا لفظ دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں جنگ جو ہے ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، اور ملحمہ جو ہے اس کی جمع آتی ہے ملاحم، یعنی جنگیں، کچھ تو خون. اسی لیے جو ہے نا قصائی کی دکان کو بھی عربی میں ملحمہ کہتے ہیں، وہاں بھی بڑا کچھ تو خون ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ملاحم ہے، ان ملاحم میں سے ایک واقعہ پیش آنا تھا کہ بھائی آپ نے دیکھا ملاحم بہت زیادہ ہوئے اس دور میں. افغانستان کے اندر پہلے رشیا آیا
اور رشیا کے آنے سے افغانستان جو ہے اس سے پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ جو ہے نا وہ روسی ذات لوگوں کا تھا، روسی ذہن کے لوگوں کا تھا، وہ جو ہے نا وہ حکمران تھا، اس کے خلاف تحریک چلی، ان کی آپس میں جنگیں ہوئی، اس کے بعد قوم پرستی کی بنیاد پر وہ آپس میں جنگ لڑی انہوں نے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اب امریکہ کے خلاف جنگ لڑی۔ 20 لاکھ آدمی کم از کم ان دونوں جنگوں میں، بڑی جنگوں میں مارے گئے، کم از کم 20 لاکھ آدمی، بہت بڑا ملحمہ تھا یہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر امریکہ یہاں سے نکلا، عراق چلا گیا۔ 16 لاکھ عراقی جو ہے وہ تو بچے خوراک کی اور دواؤں کی عدم دستیابی کے سبب سے مر گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ جو وہاں پر انہوں نے قتل و غارت کیا 2003 سے لے کے آنورڈ، وہ بھی لاکھوں میں، کہتے ہیں کہ 20-25 لاکھ تو انہوں نے کم از کم اس کے علاوہ مارے، جو کہ خود گھروں کے اندر مرے ان کے علاوہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے عراق سے نکل کے شام میں چلا گیا۔ شام میں بھی داعش چونکہ عراق میں کھڑی ہو گئی تھی ان کے خلاف، اور پھر شام میں جا کر اس نے جو ہے نا کافی سارے علاقوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ پھر امریکہ اور امریکہ کے ہماری جتنے بھی تھے سارے جہادی وہ شام میں چلے گئے، شام میں بھی انہوں نے بڑا قتل عام کیا۔ وہاں پر بھی ہوا یہی کہ افغانستان میں بھی مسلمانوں کے گروہ ان کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی لڑتے رہے، عراق میں بھی مسلمانوں کے گروہ ان کے بھی خلاف لڑتے رہے، آپس میں بھی لڑتے رہے۔ اب یہاں شام میں بھی مسلمانوں کے گروہ ان کے خلاف بھی لڑتے رہے اور آپس میں بھی لڑتے رہے حکومت کے اور قبضے اقتدار کے لیے، یا بعض اوقات جو ہے وہ نظریات کی بھی جنگ رہی ہے، جیسے کہ شیعہ جو تھے ان کا ایک گروہ نصیریہ، وہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہتا ہے، ان کا نعرہ ہے علی اللہ، علی اللہ۔ تو یہ نعرہ ہے، یہ نصیری جو تھے یہ اس وقت قابض تھے، بشار الاسد نصیری فرقے کا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ یہ شیعہ سنی جھگڑا جو ہے نا، یہ بھی اس کے نتیجے میں بھی بہت لوگ قتل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے وہاں مرے ہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے نا وہ جو بھی جہاں بھی گئے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، مغفرت کرے یا جو بھی ہے۔ میں تو بڑا ڈر جاتا ہوں اس طرح کے الفاظ کہنے میں بھی، جو لوگ آپس میں جنگ میں لڑتے ہوئے اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے نا وہ یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ملاحم ہیں، جنگیں ہیں۔ ہمارے یہاں پرویز مشرف نے سوات کے خلاف جنگ کی، 50,000 مسلمان قتل کر دیا، پھر وہ ایجنسیوں کے اندر چلا گیا، 1 لاکھ مسلمان شہید کیا اور 26 لاکھ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، باہر نکال کر پھینک دیا۔ ابھی دوبارہ وہ جنگ جو ہے نا وہ شروع کرنے کی جو ہے نا پاکستانی فوج مود کے اندر لگ رہی ہے، اور ہوائی جہازوں سے انہوں نے طیاروں سے وہاں پر بمباریاں کی، تو ظاہر ہے وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں گے، جب وہ اٹھیں گے تو وہ ان کو ماریں گے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ ملاحم ہے، یہ 1-2 ملحمہ نہیں، ہزاروں ملاحم امت مسلمہ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اب جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے یہ ملحمہ نہیں، بہت بڑا ملحمہ ہے، بڑا کچھ تو خون ہے جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا وقعت الملاحم، جب جنگوں پر جنگیں امت مسلمہ کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ امت جو ہے وہ منافق اور مومن، خالص مومن اور خالص منافق کے درمیان تقسیم ہونے کی اس میں سے گزر رہی ہوگی، پروسیس میں سے گزر رہی ہوگی، تو اس وقت اذا وقعت الملاحم، جب ملاحم چل رہے ہوں گے تو بعث اللہ بعثا من الموالی، فرمایا کہ پھر عربوں کے چچا زاد بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو کھڑا کرے گا، ہم اکرم العرب فرسن، وہ جنگی جو صلاحیت ہے اور وہ جو شہبازی ہے اور شاہینی ہے، اس کے اندر عربوں میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں، ان کے سے زیادہ عربوں میں کوئی زیادہ ماہر جنگ کا نہیں ہوگا، وَأَجْبَدُهُ سَلَاحًا، اور ان کے پاس جو کہ اسلحہ ہوگا وہ اسلحہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ان کے پاس ان کو ہاتھ لگ چکا ہوگا، يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ دین کی تائید کرے گا، دین اسلام کو تقویت عطا کرے گا۔ اب یہاں پر موالی کا لفظ سمجھ لیں تو حدیث سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا وقعت الملاحم، جب ملاحم کا آغاز ہوگا تو پھر اللہ رب العزت بعث اللہ بعثا من الموالی، موالی میں سے ایک گروہ کو کھڑا کرے گا، ایک لشکر کو کھڑا کرے گا۔ موالی کس کو کہتے ہیں؟ عرب جو ہے ان کے 2 حصے شمار کیے جاتے ہیں، عربی بولنے والی قوموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے ان کو کہتے ہیں صریح العرب، یہ جو صریح العرب ہے نا یہ ہے نجد، حجاز، تہامہ اور یمن، یہ جو عربین پیننسولا ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہلاتے ہیں صریح العرب۔ ان کے باہر جو ہے نا وہ عراق میں، شام میں،
مصر کے اندر، سوڈان کے اندر، حبشہ کے اندر جو عرب پائے جاتے ہیں یہ سب موالی عرب کہلاتے ہیں، عرب کی چچا زاد قومیں، عرب کے چچا زاد بھائی۔ تو فرمایا کہ موالی میں سے کھڑا کرے گا اللہ، جو ہے کس میں سے کھڑا کرے گا؟ موالی میں سے کھڑا کرے گا ایک گروہ کو، کہ جو اللہ رب العزت کی مہربانی سے لڑنے میں بہترین ہوگا۔ اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے فضائل دمشق، اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ تو اس حدیث کی ایک روایت میں تو موالی کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے من دمشق، فرمایا کہ موالی عرب من دمشق، دمشق کا علاقہ جو ہے اس علاقے کے اندر سے اللہ جو ہے نا وہ موالیوں میں سے ایک گروہ کو کھڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ جنگوں پر جنگیں چل رہی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں، ابھی جنگوں کا ماحول جو ہے اس میں اور اضافہ ہوگا، امت مسلمہ کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں ایک گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں ایمان اور منافقت کی جنگ نہ ہو، یا آپ کو ایمان کے راستے پر آنا ہوگا یا آپ کو نفاق کے راستے پہ جانا ہوگا۔ تو اس جنگوں کے ماحول میں ہو سکتا ہے، میں نے اس لیے کہا کہ جلدی جلدی حکم نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے ابھی یہ آئے ہیں ان کے بعد پھر کوئی اور جو ہے نا ان کو بھی ٹاپل ڈاؤن کر کے آ جائے، پھر اس کے بعد کوئی اور آ جائے، جلدی نہیں کرتی۔ لیکن اب دمشق جو ہے اس میں جو تبدیلی آئے گی خیر کی آئے گی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ دمشق میں اب جو بھی تبدیلی آئے گی، باسی وہاں سے چلے گئے، وہ اللہ کو اللہ حضرت علی کو اللہ کہنے والے وہاں سے چلے گئے، اب وہ دوبارہ وہاں نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں، وہی گروہ ہے، یا ان کو بھی گرا کے ان کو ٹاپل ڈاؤن کر کے کوئی دوسرا گروہ آئے گا وہ ان سے بھی بہتر ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، یہ ابھی ہم فی الحال کہہ نہیں سکتے۔ لیکن پہلی جو تبدیلی آئی ہے یہ خیر کی تبدیلی آئی ہے، یہ اچھی تبدیلی آئی ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ آئیں گی ابھی رفتہ رفتہ سارے مسلم ممالک کے اندر، پوری دنیا جو ہے اس کے اندر ایک تیسری عالمگیر جنگ ہوگی۔ اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا اور وہ شام کے میدان میں لڑی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے انتظام رکھا ہے نا کہ ملاحم کا جو مرحلہ ہے، جیسے کہ فتنۃ السرا جو ہے یہ جا کر ٹھہر گیا کس شخص کے اوپر؟ کنگ عبدالعزیز کے اوپر، اور پھر اس کی جو ہے نا حکومت کی وجہ سے وہاں پر جو قتل و غارت تھی اور حرب کی کیفیات تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک خاص دوسرا فتنہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو فتنۃ الدجال ہے جو اس کے بعد شروع ہونا ہے، اس کا آغاز ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کو کہتے ہیں الملحمۃ العظمیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدو یجمعون لأہل الاسلام وأہل الاسلام یجمعونہم، فرمایا کہ جو دشمن ہے یعنی عیسائی وہ جو ہے جمع ہوں گے شام کے اندر مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان جمع ہوں گے ان کے لیے، ساری دنیا سے مسلمان جمع ہوں گے شام کے اندر۔ نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا جب ملاحم کا آغاز ہوگا، مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں جنگ لڑی جا رہی ہوگی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، تمہارے لیے لازم ہے تم شام کو پکڑنا، کیونکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی دو امتیں جو ہے نا ان کی آخری جنگ شام کے میدان میں ہوگی، اور وہ جو جنگ ہوگی اس کو فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، مقتلۃ عظیمۃ، بڑا عظیم قتل و خون ہوگا اس جنگ کے اندر، یہاں تک کہ اگر ایک چڑیا جو ہے وہ آسمان پر اڑے اور نیچے آ کر کسی جگہ دانہ دن کر چگ کر پانی پینے کی خواہش کرے تو اس کو جگہ نہیں ملے گی، لاشوں سے پٹا ہوا ہوگا علاقہ، 20 میل تک، سینکڑوں میل تک مسلمان امت عیسائی امت سے لڑ رہی ہوگی۔ آپ کو اس کا اندازہ ہے مسلمان امت کتنی بڑی ہے؟ 2.25 ارب سے اوپر مسلمان امت ہے، 2.5 ارب کے قریب عیسائی امت ہے، یہ دو امتیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی تو یہ ایک دوسرے کے خلاف مسلسل جو ہے وہ اپنی جو ہے نا قوت وہ لاتی جائیں گی، آخری جو قوت وہ لے کر آئیں گے وہ 9,60,000 کا لشکر جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے شام پر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ قتل عام کے نتیجے میں جو مقتلۃ العظیمہ ہوگا، اس کے نتیجے میں زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں کوئی مردار خور نہیں، عام پرندہ جو ہے وہ اٹھ کر اتر کے دانہ دن کا چگ سکے، پانی پی سکے، فرمایا تو وہ گر جائے گا اور ان کی لاشوں کے اوپر جا کر گرے گا، بھوک سے مر کے نیچے گرے گا تو ان کی لاشوں پر گرے گا، زمین پر نہیں، یہ حالات ہوں گے۔
تو یہ مقتلۃ العظیمہ جو ہے اس کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت نے دمشق جو ہے اس کے اندر یہ ایک تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ وہاں سے علی اللہ کہنے والے ہٹا دیے اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ اب اس کے بعد جو تبدیلی اگر آئے گی، اگر یہی لوگ ہیں تو فبہا، اگر یہ نہیں ہے تو ان سے بہتر آئیں گے، اب ان سے بدتر نہیں آنے والے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ان معقل المسلمین یوم الملحمۃ، ملحمہ کے دن جو مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگی نا وہ دمشق ہوگی، بالغوطۃ، غوطہ جو غوطہ دمشق جو ہے نا، دمشق کے باہر 20 میل تک کا پھیلا ہوا ایک میدان ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں پھلدار درخت، اس کے اندر مسلمان آ کر ٹھہریں گے اور ان کے مقابلے پر دشمن جو ہے نا وہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو یہ ایک منظر ہے، ایک منظرنامہ ہے جو آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں خروج الملحمۃ و فتح المدینۃ فی 6 سنین، 6 سال تک جب جنگ شروع ہوگی، جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم سے لے کر اور مسلمان دوبارہ جب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اس کے درمیان 6 سال لگ جائیں گے۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں دجال باہر آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے منافق گروہ کے اندر تو نہیں جانے والے، اس سے ڈرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے منافق گروہ کے اندر چلے جائیں، اور فکر اس بات کی رکھنی ہے کہ ہم اس لشکر کے ساتھ ملیں کہ جو اسلام کی سربلندی اور قرآن اور سنت کے نفاذ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اب اس لشکر کو اللہ جو ہے نا وہ دن بدن پاک کرے گا، اس کو بہتر بنائے گا، اور جو لشکر جو ہے وہ زمین کے اوپر قومیت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جو لشکر جو ہے زمین پر پاکستانیت کی یا ایرانیت کی یا افغانیت کی جنگ لڑ رہا ہے، یا جو لشکر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو انگریزوں کے چھوڑے ہوئے سیکولر نظام ہے ان کے بقا اور تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ جو منافقین کے لشکر ہے ان سے بچنا ہے، اور جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو لوگ جنگیں لڑ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اسی لشکر کے حق میں بھی دعا کرنی ہے، اسی میں رہنے کی خواہش بھی کرنی ہے، اسی میں اپنی اولادوں کو بھی وصیت کرنی ہے۔ یہ طویل کتنا ہو سکتا ہے مرحلہ، یہ جو یعنی فتنۃ الدہیمہ ہے جو ساری پر امت کے اوپر آفت آئی ہوئی ہے، اس کا کوئی آدمی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ یاد رکھنا، اس کا آخری مرحلہ جو ہے وہ الملحمۃ العظمیٰ ہے، اس سے پہلے ملاحم کتنے ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کس ملک کے اندر کتنی دفعہ جنگیں ہوں گی، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جو ہے وہ ہمیں صرف اپنے ایمان کو ذہن میں رکھنا ہے، اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، انفرادی زندگی میں بھی عبد ہے، اجتماعی زندگی میں بھی عبد ہے۔ اللہ کی بندگی جو ہے وہ جب انفرادی زندگی میں ہوتی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے ادا ہوتی ہے، اور اللہ کی بندگی جب اجتماعی زندگی میں ہوتی ہے اس کو خلافت کہتے ہیں، وہ خلافت اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے ہوتی ہے، وہ عبادت اللہ کے حکموں کو قائم کرنے سے، حدود اللہ کو جاری کرنے سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر کر کے اور اسی راستے کے اوپر گامزن رہنا ہے۔ قیامت کے قریب میں آپ کو آخری بات بتا، قیامت کے قریب، انتہائی قریب بھی اللہ رب العزت کے نام لیوا کی اللہ کی نظر میں کتنی حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی یہ کہنے والا باقی ہے اللہ 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 اللہ، قیامت قائم نہیں سکتی۔ اتنی قیمتی ہے انسان کا ایمان، اس کا دین اللہ کی نظر میں، ایمان والا اللہ کی نظر میں، تو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ باقی یہ حالات اسی طرح کے پیش آتے رہیں گے، مختلف ممالک کے اندر جو ہے نا کور ہوگی، مختلف ممالک کے اندر خانہ جنگیاں ہوں گی، مختلف ممالک جو ہیں ان کے اندر جنگیں ہوں گی، اور جنگوں میں جب سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ چلے گی وہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی ہوگی۔ دریائے آبو سے دریائے ایراوتی تک کا سارا علاقہ جو ہے ایک بہت بڑی بھٹی بن جائے گا، اور اس بھٹی کے اندر جو ہے نا وہ میری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔
اس کے اندر ایمان والے جو ہیں وہ اس وقت تک جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہ لے آئے. تو یہ سارے حالات اور واقعات پیش آنے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو ابھی وہاں شام کے اندر پیش آیا ہے، اس کے حق میں یہ دعا کیا کرے کہ اللہ کرے کہ وہی گروہ ہو کہ جس سے اللہ نے دین کی تائید اور نصرت کرنی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ ان کو جلدی سے ہٹا کر اور اس گروہ کو جو ہے نا وہ دمشق میں اقتدار عطا فرمائے اور زمین کے سارے حصوں میں اقتدار عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرے، آخری بات یہ بھی دعا کرے کہ الہ العالمین ان کو مذہب سے بلند ہو کر دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خوف ہے. آزمائش کی کوئی حد تو نہیں ہے کتنی طویل ہو سکتی ہے کہ جس طرح ایران میں مولویوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کے نتیجے میں ہر چھوٹی بڑی شے جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کا تعلق فقہ سے جڑ جاتا ہے، دین سے نہیں. فقہ جو ہے وہ دوسرے کی فقہ برداشت نہیں کرتی. ہمارے پڑوس میں بھی ہمارے بے وقوف بھائی جو ہے وہ رفع دین کرنے والوں کو گرفتار کر رہا ہے. ارے بھائی اللہ کے بندو، یہ انفرادی زندگی کے معاملات ہیں، یہ تم کیوں حماقتیں کر رہے ہو اس قسم کی؟ انسان کی انفرادی زندگی کو مت چھیڑو. وہ تبلیغ کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، دعوت کی بات ہے، افہام و تفہیم کی بات ہے. آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے، آپ مسلمانوں کی جو اکثریتی فقہ ہے اس کو جو ہے نا وہ وہاں پر عدالت میں قانون کے طور پہ نافذ کر دیں، لیکن قرآن اور سنت کو آئین بنائے. قرآن اور سنت کی دلیل کسی شخص کے پاس ہے، آپ تسلیم کرتے یا نہیں کرتے، اس کو جو ہے نا اس کی زندگی گزار دیں. اور اگر یہ کام، جیسے اس وقت ڈر ہے اس بات کا کہ جو نئے لڑکے آئے ہیں نا یہ شام کے اندر، یہ داعش سے ٹوٹے ہوئے ہیں. داعش جو ہے نا وہ عراق کے اہل حدیثوں نے اکٹھے ہو کر بنائی. عراق، شام، فلسطین اور مصر کے اندر جو سب سے بڑا گروہ ہے نا وہ حنفیوں کا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ مالکی ہے، تیسرے نمبر پہ شوافی ہے، چوتھے نمبر پر حنبلی اور یہ اہل حدیث. تو اگر انہوں نے اپنی فقہ اور اپنی زندگی جو ہے نا بصیرت اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، امت کے لیے طویل ہو جائے گا مرحلہ آزمائش کا. ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، فقہوں کی جنگ شروع ہو جائے گی. اور ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان فقہوں کی جنگ شروع ہو جائے، مصالح کی جنگ شروع ہو جائے. تو اس سے جو ہے نا وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان کو دانش مندی عطا کرے. اور ہمارے جو اہل عقل بھائی ہیں پڑوس میں ہمارے جو فقہ علمی نافذ کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ عقل آئے کہ دین الگ شے ہے اور یہ مذہب ہے، اور مذہب دین کا ایک جز ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کی ایک تعبیر ہے. یہ تعبیر امام ابو حنیفہ کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، امام شافعی کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، امام جعفر صادق کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کو آپ جانیں، اکثریت کی فقہ کو اس کے نافذ کر دیں، اس کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ پھر بغاوت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے جو ہے نا روح کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.